بے قرار کیا. دوزخ میں جو جائیں گے ان کی داڑھ 10 میل لمبی چوڑی ہوگی. ایک داڑھ 10 میل لمبی چوڑی. اس میں جب درد اللہ ڈالے گا تو ان کا کیا حال ہوگا. ناکام نہ ہوگا. لا یشقى بعدها ابدا. آج کے بعد کبھی ناکام نہ ہوگا. اس اعلان کو ہوتے ہی اللہ کا دوسرا اعلان سنو. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا. اسے ریشمی جوڑے پہنائے جائیں, سبز, ٹیکسٹائل سے نکلا ہوا نہیں, مشینوں سے نکلا ہوا نہیں, اللہ کے امر کن سے تیار کیا ہوا سبز ریشم پہناؤ. اور کیا کرو؟ سونے کے کنگن پہناؤ. آج مردوں کو بھی حلال کر دیا گیا. دنیا میں مردوں پہ حرام, عورتوں پہ حلال. جنت میں دونوں پہ حلال. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت میں مردوں کو پہنا ہوا زیور عورتوں سے زیادہ حسین نظر آئے گا. اور یہ ان کو دیا جائے گا جو جنہوں نے دنیا میں سونے کو استعمال نہ کیا, جنہوں نے دنیا میں شراب پی وہ جنت کی شراب سے محروم, جنہوں نے دنیا میں سونا پہنا جنت کے سونے سے محروم, جنہوں نے دنیا میں موسیقی سنی تو اللہ اعلان کرے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو فیصلہ آباد میں گانا نہیں سنتے تھے, آج ہم ان کو جنت کا گیت سنائیں گے. یہ فیصلہ آباد میرا اضافہ ہے. وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اپنے کانوں کو تمہیں الفاظ ہی سنا دو, این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر. میرے وہ بندے بندیاں کہاں ہیں جو دنیا میں اپنے کانوں کو شیطانی آوازوں سے, شیطانی بنسریوں, شہنائیوں سے جو بچایا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یا اللہ ہم حاضر ہیں کہ آؤ آج جنت کا گیت سنو. اے جنت کی حورو سناؤ, اے جنت کی ہوا تم موسیقار بن, اے درختو تم ساز بنو. اور وہ آواز ہیں, تم ساز ہو, ہوا موسیقار ہے. یہ جو مل کر گائیں گی جنت کی لڑکیاں 70 سال کا ایک گانا ہوگا. مجھے جنید جمشید کہنے لگا ہمارا گانا تھا 3.5 منٹ کا, لوگ شوق سے سنے تو 10 منٹ, اس سے اوپر ہم گا نہیں سکتے, بدلنا پڑتا ہے. میں نے کہا جنت کا سب سے چھوٹا گانا ہے 70 سال کا, اور اس سے آگے کی حد کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے ایسا کبھی سنا؟ کہیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب میں تمہیں اس سے اچھا سنوں. کہیں گے اس سے اچھا کیا؟ کہ اس سے اچھا بھی سناتا ہوں. تو اللہ داؤد علیہ السلام سے کہیں گے داؤد آؤ اور میرے بندوں کو تم سناؤ. تو داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب آپ دنیا میں زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ جھوم جھوم جاتے تھے. یا جبال اوبی معہ, ایسے جھومتے تھے. پرندے والطیر, پرندے آ جاتے, جانور آ جاتے اور ایسے سر دھنتے تھے. تو جنت میں وہ آواز, وہ ساز, وہ موسیقار ایک سما بنے گا. فرمائیں گے کبھی سنا ایسا؟ کہیں گے نہیں. تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ وہ بھی سناتا ہوں. یا حبیبی یا محمد, اے میرے محبوب نبی محمد, آج اب تیری باری ہے. آپ کی آواز میں کیا ہوگا کہ ساری جنت بھی جھوم اٹھے گی, پانی کی موجوں میں طغیانی آ جائے گی, وہ ایسے وجد میں آ جائیں گی جنت کی نہریں, درخت, پرند, چرند. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں. کہ اس سے اچھا سنو. کہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے, اب تمہیں خود سنائے گا. اللہ کہے گا رضوان پردہ تو ہٹاؤ, پردہ تو ہٹاؤ. میرے بندے آنکھوں سے دیدار کریں, کانوں سے کلام سنیں. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, جن آنکھوں نے حرام دیکھا وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, جن کانوں نے حرام سنا وہ اللہ کی آواز نہیں سن سکتے. مبارک ہیں وہ آنکھیں جو غیر عورت کو دیکھ کے جھک جاتی ہیں, مبارک ہیں وہ کان جو گانے کی آواز پر بند ہو جاتے ہیں. اور ہائے میں کیا کروں, ایسے ملتے ہی کوئی نہیں. اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر, مصیبت یہ اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نہیں نظر آتا. گھٹتی کا پہرا ہے, انسانیت کو زوال ہے, چیزوں کو کمال ہے کا ترقی, اور خاک ترقی ہے. انسان تو رل گیا, 2 کوڑی بھی قیمت نہ رہی انسان کی. چیزوں سے انسان بڑا بنا تو کیا بڑا بنا, فیکٹریوں ملوں سے بڑا بنا تو کیا بڑا بنا. انسان تو اپنی ذات سے بڑا بنتا ہے. دل دریا سمندروں ڈوگے, کون دلاں دیاں جانے ہو, وچے بیڑے وچے جھیڑے, وچے ونج مہانے ہو. ساری عزتیں تو اندر ہیں, ساری ذلتیں اندر ہیں, پستیاں بھی اندر اور بلندیاں بھی اندر,
عروج بھی اندر، زوال بھی اندر، پاکیزگی بھی اندر، غلاظت بھی اندر. انسان ان کھوکھلے مظاہر سے میرے عزیزوں بڑا نہیں بنتا. میرے رب کی قسم، انسان اللہ کا بندہ بن کے بڑا بنتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر وہ بڑا بنتا ہے. یہ فیصلے کا دن ہے جو اللہ کا کامیاب کامیاب. چلو بھائی جاؤ، میرے بندوں کو جنت میں پہنچا دو، میری بندیوں کو جنت میں پہنچا دو. ایمان والی عورتوں کو اللہ مردوں سے پہلے جنت میں پہنچائے گا، تاکہ وہ جنت کے زیور سے، جنت کے لباس سے آراستہ پیراستہ ہو کر، مزین معطر ہو کر وہ اپنے خامدوں کا جنت کے دروازے پر استقبال کریں. باقی ساری امت آئے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سوار ہوں گے. ایک جنت سے سواری آئے گی، اس پہ سوار ہوں گے، اس کی نکیل، اس کی رسی نیچے گرے گی. ہر انسان کی تمنا ہوگی کہ یہ سواری کی رسی میرے نصیب میں آئے، میرے ہاتھ میں آئے. پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ رسی بلال حبشی کو پکڑائی جائے. تو حضرت بلال ہمارے نبی کا ڈرائیور بن کر فیل بان، سار بان، جو بھی نام دے دو ڈرائیور، وہ آپ کے ساتھ ساتھ. آج دیکھ لو، کالا سب سے آگے چلا گیا، سید بھی پیچھے رہ گئے، قریشی بھی پیچھے رہ گئے، پٹھان بھی پیچھے رہ گئے، راجپوت بھی پیچھے رہ گئے، جاٹ بھی پیچھے رہ گئے، ایرانی بھی پیچھے رہ گئے. ایک غلام کا غلام بیٹا وہ بازی جیت گیا کہ اس نے اپنی غلامی میں محمد رسول اللہ کی غلامی کو جو اندر ڈالا، تو اللہ نے اس کو سردار بنا دیا. حضرت عمر کہتے سیدنا بلال، یہ تو بھائی ہمارے سردار بلال ہیں، ہمارے سردار بلال ہیں. غلام عزتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی سے ملتی ہیں میرے عزیزوں. ملک مال سے، چیزوں سے جو ملتی ہے عارضی ہے، غلامی رسول سے جو ملتی ہے ابدی ہے، ابدی. یہ تو میں آپ کو آخرت کی عزت بتائی، دنیا کی عزت بتاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے، حضرت علی بھی اور عرباز بن ساریہ تینوں سحری کھا رہے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی. تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ سحری ہو گئی ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند کر دیں. یہ کہہ کر باہر نکلے، اذان دینے کی نیت کی، پھر لوٹ کر آئے کہ دیکھو چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا. دیکھا تو آپ ابھی تک کھا رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے. تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، تیرا بھلا ہو جائے، ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، جب تک میں کھاتا رہتا صبح نہیں ہو سکتی تھی. تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اسے فوراً نکال دیا کہ میرے بندے کی قسم جھوٹی نہ ہو جائے. کائناتی نظام جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ آگے پیچھے کر دے. یہ عزتیں کہاں سے انہوں نے پائیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے پائیں. ایک عورت آئی، خولہ بنت ثعلبہ، یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے زہار کر دیا. زہار ایک جاہلیت کی طلاق تھی، جس میں کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا تو میرے لیے میری ماں کی کمر پشت کی طرح ہے، انت علی کظہر امی. تو یہ طلاق ایسی تھی کہ اس کے بعد پھر کبھی اس سے دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی تھی. چاہے کسی اور سے شادی کر کے طلاق لے کے پھر بھی اس کی طرف آنا چاہے تو نہیں ہو سکتا تھا. یہ جاہلیت کی طلاق کا ایک دستور تھا. کہ یا رسول اللہ میرے خامد اوس بن صامت نے مجھے یہ کہہ دیا، اب میں کیا کروں؟ تو چونکہ ابھی آسمان سے کوئی حکم نہیں آیا تو آپ نے کہا حرمت علیہ، تو اس پہ حرام ہوگی، وہ تیرے لیے نکاح ٹوٹ گیا. ان کا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہ ابو ولدی، بچوں میں میرے بچوں کا باپ، احب الناس الیہ، مجھے اس سے بہت پیار ہے، اس کو مجھ سے پیار ہے. وہ غصے میں کہہ گیا. آپ نے کہا حرمت علیہ، تو اس پہ حرام ہو گئی. خولا بھولنے گیا یا رسول اللہ، تفرق اہلی افنا شبابی واکل مالی ونصرت له بطنی. یا رسول اللہ ماں پیو میرے مر گئے، میں کہاں جا کے بیٹھوں؟ کس کے سہارے بیٹھوں گی؟ جوانی میری ڈھل گئی، دوسری شادی کہاں سے کروں؟ پیٹ پھٹ گیا بچے جنتے جنتے، پیسہ میرے پاس نہیں، ماں باپ میرے مر گئے، تب میں آگے زندگی کیسے گزاروں؟ تو آپ نے دیکھا یہ تو مانتی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے، سر جھکا لی. حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی. تو جب آپ نے خاموشی اختیار کی تو خولا کہنے لگی اچھا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب کو سناتی. اللہ، جس امت نے ایسی عورتوں کو جنم دیا ہو. میں تو حیران ہوا، لڑکیاں بھی ٹیکسٹائل انجینئر بنے لو، بھائی ان کو کیا سوچی؟ ایسا بھی گھٹتی کا پہرا آنا تھا. ہاں کیا کریں.
جب اصل چیز سامنے نہ ہو تو لوگ سائے کو ہی اصل سمجھ لیتے ہیں. وہ سائے کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے دیوار سے سر ٹکرانے کے سوا کچھ نہیں لکھا ہوا. وہ کہنے لگے اے میرے رب، حضور کے سامنے، اے میرے رب ان لی منہ صبیۃ صغار، میرا رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاعوا، میں اپنے پاس رکھوں گی تو یہ بھوکے مریں گے، روٹی کہاں سے کھلاؤں. ان ضممتہم الیہ فضاعوا، اور اگر میں نے اسے باپ کے حوالے کیا تو خود بوڑھا ہو چکا ہے، ان کی تربیت کیسے کرے گا، تربیت تو ماں ہی کرتی. اے میرے مالک اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. اللہ کو پابند کر رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ اس مسئلے میں جو فیصلہ ہے وہ تو اتار، کہ نہیں میرے حق میں فیصلہ آئے میرے مولا، فیصلہ میرے حق میں اتار. اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا. ابھی اس کی آہ و بکا جاری تھی کہ اللہ کے نبی پر وحی اتر گئی. وہ وحی اترتا ہی نظر آ جاتا تھا، آنکھیں بند ہو جاتی تھی، رنگ بدل جاتا تھا، وہ پسینہ ماتھے پہ آ جاتا. تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ چپ، وحی آ رہی وحی آ رہی. تو جب خولا نے دیکھا کہ وحی آ رہی تو اس نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں میرے حق میں آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی. تو جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولے کہا خولا تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا. اور اسے نہ حدیث کا حصہ بنایا نہ تاریخ کا. حدیث تاریخ کا تو آپ ہی بن گیا، اسے قرآن کا حصہ بنایا اور 28ویں سپارے سے اس کہانی کو شروع فرمایا اور ایسے خوبصورت انداز میں شروع کیا، میں تمہیں کیا بتاؤں. جیسے تم دھاگے کو دیکھ کے کہتے ہو نا یہ اچھا دھاگا یہ برا دھاگا، کاش تم قرآن کو بھی ایسے سمجھتے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ آیات یوں بتاتی ہیں کہ اللہ یوں کہہ رہا میں بھی وہیں مجلس میں آ گیا تھا تم دونوں کی سننے کے لیے. قد ہم وہیں تھے جب خولا آپ سے لڑائی کر رہی تھی. تجادلک فی زوجہا، اتنا لمبا لفظ لائے خولا کی شان کو بڑھانے کے لیے. وتشتکی الی اللہ، پھر جب آپ نے منہ موڑا تو اس نے مجھے پکارا. واللہ یسمع تحاورکما، اور میں تو آپ دونوں کا مناظرہ دیکھ بھی رہا تھا سن بھی رہا تھا. وہ اقرار پہ تھی آپ انکار پہ تھے. ہم نے آج سے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ طلاق غلط ہے، یہ کوئی طلاق نہیں ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائي ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول والزورا وان اللہ لعفو غفور. مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، باقی کوئی ماں نہیں ہے. ہاں یہ بول بڑ بدتمیزی کا بول ہے، اس پر ہم سزا دیتے ہیں. جو یہ بول بولے گا وہ ایک غلام آزاد کرے تو نکاح بحال. اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو نکاح بحال. اور اگر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر وہ 60 روزے رکھے تو نکاح بحال ہو گیا. اس امت نے اتنی بلند پرواز کی ہوئی ہے. ایک دفعہ حضرت عمر اپنی خلافت کے زمانے میں گزر رہے، ایک عورت نے پکارا امیر المومنین، لوگ ساتھ آپ کھڑے ہو گئے. تو وہ آئی بڑھیا بڑھیا، اس نے آ کر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا تجھے وہ دن یاد ہے جب ہم تمہیں عمری کہا کرتے تھے؟ پھر اس کے بعد تو عمر بن گیا، پھر تو امیر المومنین بن گیا. تو دیکھو اللہ سے ڈرنا اس عمارت میں. اور کوئی باتیں کہیں وہ چلی گئی تو ساتھ والا آدمی کہنے لگا امیر المومنین آپ اس بڑھیا کے پیچھے رک گئے، کیسی سخت باتیں کر رہی تھی. صاحب نے کہا ظالم تجھے پتہ بھی یہ کون؟ یہ وہ ہے جس کی اللہ نے عرش پہ سنی تھی، میں یہاں کیسے نہ سنتا. یہ خولا بنت ثعلبہ ہے جس نے عرش کو ہلا دیا تھا. ہائے میں کیسے سمجھاؤں، نکار خانے میں طوطی کی کون سنے. جنہوں نے بہار دیکھی نہ ہو انہیں کیا خبر بہار کیا ہے. جنہیں کاغذ کے پھول گلاب بتائے گئے، جنہیں ربڑ کے درختوں کو چمن بتایا گیا، جنہیں مصنوعی آبشاروں کو حقیقت بتایا گیا، انہیں میں کیسے بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے، بہار کیا ہے، مقصد کیا ہے، زندگی کیا ہے. ہم تو اجڑے چمن میں پیدا ہوئے نا، ہم نے بہار دیکھی نہیں. خزاں میں جنم لیا، خزاں میں ڈھل گئے. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں،
ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہمارے پاس تو یہی داستانیں رہ گئیں، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہ خولا تھی یہ بلال تھا۔ آج نہ خولا نظر آتی ہے نہ بلال نظر آتا ہے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے مرد بھی مر گئے اور عورتیں بھی مر گئیں، باقی رہ گئے مذکر اور مؤنث، اور جہان خالی ہو گیا مردوں اور عورتوں سے۔ کچھ نر ہیں کچھ مادہ ہیں جنہیں اپنی پیٹ کے سوا اور اپنی شہوت کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو۔ اللہ کی پہچان ملے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر، تو اس کو بھی سیکھو۔ تو آپ ایک زندگی لے کر آئے جس کا تعلق صرف نماز روزے سے نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہے۔ آپ نے دنیا کو بھی صحیح چلا کے دکھایا اور آخرت کا راہی بنا کے دکھایا۔ انہیں اتنی آخرت بلندیوں پر پہنچایا کہ مرنے سے پہلے ان کے لیے جنت کی بشارتیں آ گئیں۔ رضی اللہ عنہم، ہم ان سے راضی ہو گئے، ہم ان سے راضی ہو گئے۔ آخرت اتنی اونچی، اور دنیا میں بھی ان کو اتنا اونچا پہنچایا کہ آپ نے فرمایا ہلک کسری فلا کسری بعدہ وہلک قیصر فلا قیصر بعدہ۔ کیسر بھی زیر ہوگا اور کسرا بھی زیر ہوگا، یمن اور ہیرا بھی زیر ہوگا۔ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے، بشرطے کہ اللہ اس کے رسول کے غلام بن جاؤ۔ خندق کی لڑائی میں خندق کھود رہے، 6 میل لمبی خندق کھودی گئی، 6 میل، اور وہ چوڑی اتنی تھی کہ گھوڑا اس کے اوپر سے پھلانگ نہ سکے، تو ایک چٹان